جہان یہی نہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے، اصل جہان غیب کا ہے۔ انسان جتنا غیب سے تعلق قائم کرے گا اتنا ہی وہ نیک بنتا جائے گا۔ اصل جہان جو ہے وہ غیب کا جہان ہے، جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ سر کی آنکھوں سے جو جہان ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تو ہمیں آزمائش کے لیے دیا گیا ہے، اس میں تو کچھ عرصے کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ اصل جہان وہ ہے جو اس وقت ہماری آنکھوں سے غائب ہے۔ آدمی جتنا اس جہان کے بارے میں سوچے گا غفلت سے نکلتا جائے گا، جتنا اس غیب کے جہان کے بارے میں انسان فکر کرے گا اتنا ہی وہ نیک بنتا جائے گا، جتنا اس ظاہری جہان سے تعلق جوڑے گا اتنا ہی وہ غفلت میں ڈوبتا جائے گا۔ نبی اس لیے آئے کہ وہ غیب کے جہان کی خبر دے کر غیب سے تعلق جوڑے۔ نبی کے وجود میں جو گہرائیاں ہیں، نبی کے وجود کے اندر جو وسعتیں ہیں، نبی کے وجود کے اندر جو صلاحیتیں، جو استعدادیں اللہ نے رکھی ہیں، ہم اپنے محدود ذہن سے ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ کسی مخلوق کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کے اندر وہ طاقت رکھی ہے۔ جس مقصد کے لیے کسی مخلوق کو بنایا ہے وہ مقصد پورا کرنے کی طاقت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اللہ کریم نے مخلوقات کو ان کے مقصد تخلیق کے مطابق صلاحیتیں، استعدادیں عطا کی ہیں۔ جو چوپائے ہیں وہ جس مقصد کے لیے بنائے گئے، کوئی دودھ کے لیے بنایا گیا، کوئی بردباری کے لیے بنایا گیا، سامان اٹھا کے لے جانے کے لیے، کوئی سواری کے لیے بنایا گیا، جس مقصد کے لیے کوئی بنایا گیا تھا اس کے مطابق اس کے اندر اللہ کریم نے استعداد رکھ دی۔ چوپایوں سے، حیوانات سے افضل انسان ہے۔ اب جو انسان جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کے اندر اللہ کریم نے وہ استعداد رکھ دی ہے، وہ طاقت اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ سورج کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا سورج کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھ دی ہے۔ چاند کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا اللہ نے اس کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی ہے۔ تو اللہ کریم نے نبیوں کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ نبوت سب سے بلند مرتبہ ہے، اور نبوت کی جو ڈیوٹی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے کہ بندوں کا تعلق رب سے جوڑنا ہے، مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑنا ہے۔ یہ ہے مقصد نبوت۔ اللہ کریم نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے، کم و بیش، اور ہر نبی کو شانیں عطا کی۔ جہاں نبی کا لفظ آ گیا وہاں فضائل کا جہان ہے۔ جہاں نبی کا لفظ آ گیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کے اندر فضائل کا جہان ہے۔ گنتی ختم ہو جائے ہم ان کے فضائل نہیں گن سکتے۔ اللہ نے اتنی شانیں، اتنی فضیلتیں انہیں عطا فرمائی۔ ہر نبی خوبصورت ہے، ہر نبی خوب سیرت ہے، ہر نبی علم رکھتا ہے، ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا کی ہیں، کمالات عطا کی ہیں۔ جب ہر نبی ہی خوبصورت ہے تو جو نبیوں کے امام بن کے آئے ہیں، جب ہر نبی ہی خوب سیرت ہے تو جو نبیوں کے امام بن کے آئے ہیں ان کی سیرت کا عالم کیا ہوگا۔ ہر نبی کو اللہ نے کمالات و معجزات دے کے بھیجا، پر جو امام الانبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات دیے ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائے۔ ہر نبی علم والا ہے، کوئی نبی جاہل نہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، لیکن ان کے علم کے گرد بریکٹے ہیں، فلاں شے کا علم، فلاں شے کا علم۔ جو کچھ کھا کے آئے ہو تمہارے پیٹوں میں ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تمہارے پیٹوں میں کیا ہے۔
حضرت آدم کا علم بیان کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم الاسماء عطا کیا۔ جب حضور کی باری آئی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ہر شے کا علم آپ کو عطا فرما دیا، ما کان وما یکون کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ تو نبی غیب کے جہان کا علم رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو خبر دی ہے، اللہ نے ان کو یہ علم عطا کی ہے، اللہ نے ان کو یہ شان عطا کی ہے، چونکہ انہوں نے مخلوق کو اس غیب کے جہان سے جوڑنا ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک دو مثالیں حدیث پاک سے دے رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن حضور یہ منظر دیکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے وہ بدبو نکلتی ہے جو فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے، اعمال کی بدبو۔ اعمال میں خوشبو بھی ہے، بدبو بھی ہے۔ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکل رہی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے فرشتے دوڑ دوڑ کے آتے ہیں۔ آپ کو کبھی نظر آئے ہیں؟ نہیں، لیکن حضور نے دیکھے، حضور نے بتایا امت کو۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں اپنے گھر قرآن پڑھ رہا تھا، باہر بندھا ہوا گھوڑا وہ اچھلنے لگا، بولنے لگا۔ میں گھبرا کے باہر نکلا تو گھوڑا کچھ پرسکون ہو گیا، میں پھر اندر چلا گیا، گھوڑا پھر اچھلنے لگا، آوازیں نکالنے لگا۔ میں باہر نکلا تو کیا دیکھا؟ گھوڑا مکان کے چھت کی طرف دیکھ رہے۔ یا رسول اللہ میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور کی لاٹ آ رہی تھی، اس میں کچھ وجود حرکت کرتے ہوئے مجھے نظر آئے، میں ڈر کے اندر چلا گیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تو قرآن پڑھتا رہتا، وہ فرشتے تھے جو تلاوت سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کے جہان کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو جہان ہمیں نہیں نظر آ رہا، ہاں نظر آئے گا جب یہ ظاہر کی آنکھیں بند ہوں گی، نظر آئے گا، اس کی طرف ہی ہم نے جانا ہے، اس باطن کے جہان، غیب کے جہان کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اپنی شہادت سے پہلے کہ تھوڑی دیر بعد آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ نظر آنا بند ہو جائے گا، اور جو جہان نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ آخرت میں داخل ہوں، اس سے پہلے کہ اس غیب کے جہان میں داخل ہوں، کچھ تیاری کر لیں، اس جہان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اس جہان کے تقاضوں کے مطابق کامیابی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہاں سے اٹھا لیں۔ اللہ کے نبی نے وہ راستہ دکھایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیک وقت چونکہ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے عالمین کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔